اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس می شاہدہ سلیم. دس از جنیوٹ اسلامیہ اسکول اور کالج فیصل آباد. ناؤ اٹس ٹائم ٹو یور مطالعہ قرآن حکیم حصہ دوم. تو آج کا بیٹا ہم لوگ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ المطففین. اس کی پڑھائی شان نزول تعارف کو ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں. کہ جب آپ لوگ یہ سورت کا شان نزول اس سورت کا ترجمہ پڑھ لو گے تو آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی. جی تو بیٹا جیسا کہ یہاں پہ میں نے رائٹ کر دیے ہیں اس کے تدریسی مقاصد کہ جب آپ لوگ یہ سورت پڑھو گے تو آپ لوگ کو کن چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چلے گا. نمبر 1 پہ ہے اس صورت میں بدکاروں کی کس خرابی کا ذکر کیا گیا ہے. عظیم دن سے کیا مراد ہے. عظیم یعنی بہت بڑا. سجین کیا ہے. علیین کیا ہے. مجرموں کی کن برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ اس کا شان نزول مکمل کرو گے اس کا ترجمہ مکمل کرو گے تو آپ لوگ خود سے ان چیزوں کا آنسر کر سکو گے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی پڑھائی کی طرف. جی بیٹا تو یہ سورۃ مطففین کا شان نزول اور تعریف کئی مفسرین کے مطابق یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تاہم بعض مفسرین کی رائے کے مطابق اس کا نزول یعنی اس کا نازل ہونا مدینہ طیبہ میں ہوا. اس سورت کے آغاز میں ناپ تول میں کمی. ناپ تول کا پتہ نا، کسی چیز کو ناپ تول کرنا، اس کا وزن برابر کرنا میں کمی جیسی ایک اہم برائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ برائی آخرت پر یقین نہ رکھنے کی نشانی ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت تو ہے ہی نہیں ہے، قیامت تو آنی نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے لیے یعنی کہ ان لوگوں کے لیے کی برائی کی ایک نشانی ہے. ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے اور گناہ گار ہیں. وہ قرآن حکیم کو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن حکیم کو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو وہ غلط سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. یعنی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں آتا. اس کو استعمال کے قابل میں لانے کے لیے وہ بہت صاف کرنا پڑتا ہے. اس کا زنگ بالکل اس کا وہ جو یلو ہوا ہوتا ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ یہ نکارہ ہو جاتے ہیں. اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نافرمانوں کے نام اعمال سجین میں اور فرما برداروں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے. اب سجین اور علیین کیا ہے جب آپ لوگ ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. قیامت کے دن نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے، جبکہ اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے. تو بیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شان نزول بہت مختصر سا ہے. اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اچھے سے، پھر آپ لوگوں نے آ جانا ہے سورت کی طرف. تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے ایک پیریڈ میں وہ کیا پھر ایک میں یہ، تو آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ لوگ اس کو شان نزول کو اچھے سے سمجھ سکو، اس لیے آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ترجمے کو بھی ساتھ میں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اچھے طریقے سے. اور آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا کہ آپ لوگوں نے 10 یا 15 کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ بنانے ہیں. جیسے یہاں پہ بتایا گیا یقیناً برے لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی ایک کتاب. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یعنی کہ میں نے یہ یہاں سے اسی لیے شروع کیا ہے کہ سجین لفظ آ گیا آپ کو کلیئر ہو جائے نا کہ کیا چیز ہے، کس چیز کی بتائی گئی ہے، کہ سجین کیا ہے، علیین کیا ہے. تو آپ لوگوں نے سورت کا ترجمہ بھی اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ سورت بھی اتنی کوئی وہ لینتھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے تو پھر آپ لوگوں نے اس کے کثیر الانتخابی سوالات کرنے ہیں. آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ جسٹ اتنا ہی تھا. تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں نے پھر منڈے سے
جی تو منڈے کو اگر کلاس منڈے کے بعد نہ ہوئی، انشاءاللہ اسکول میں ہوں گے سب بچے، تو اس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے، سمجھیں گے۔ تو یہی چیزیں جو علیین اور سجین ہیں، یعنی کہ سجین جو ہے وہ برے لوگوں کا اعمال نامہ ہے، اور فرما برداروں کا کیا ہے؟ علیین نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ کے تو پھر بیٹا آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل نہیں لگ رہا ہوگا، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کے MCQs بنانے ہیں۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔